السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور بات کریں گے جناب ایک بدنام زمانہ ملزم کے حوالے سے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملزم کی تازہ ترین شترول آج کل جاری ہے۔ میں عام طور پہ تو ایسی گفتگو نہیں کرتا، لیکن مجھے مجبور کیا گیا کہ میں ان کتوں کو قانونی طور پہ بھی پٹا ڈالوں اور یوٹیوب پہ بھی تھوڑا ان کو جواب دوں۔ میں عام طور پر اس طرح کے لوگوں کا جواب نہیں دیتا، لیکن یہ میرا ایک فرض بھی بنتا ہے کہ جو لوگوں کو انہوں نے چونا لگانا کی کوشش کی ہوئی ہے اور جو لوگوں سے دھوکہ دہی اور فراڈ شروع کیا ہوا ہے اس کو میں ننگا کروں اور سامنے لاؤں۔ تو مختصر سی بات یہی ہے کہ آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، پوری دیکھیے گا۔ آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں۔ بندریا ہوتی ہے نا، بندریا، تو اس کو بچپن سے لے کر جوانی تک ٹریننگ دی جاتی ہے ناچنے گانے کی، ڈگڈگی بجانے کی۔ تو وہ ڈگڈگی بجاتی ہے، ناچتی ہے، تماشا لگاتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پاس ایک ڈگڈگی بجانے والا بھی ہوتا ہے، تماشائی آتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ سب لوگ چھوڑ کے بھی چلے جائیں نا، تو پھر بھی بندریا اکیلی ڈگڈگی بجاتی رہتی ہے اور ناچ گانا اور ڈانس کرتی رہتی ہے۔ یہی حال اس ملزم کا ہے، یہی کرتوت اس ملزم کا ہے کہ تمام گروپوں نے، تمام لوگوں نے اسے ڈس آن کر دیا ہے۔ اب جناب اسے اللہ یاد آ گیا ہے، اب اسے خدا رسول کی باتیں یاد آ گئی ہیں۔ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ تو اس حوالے سے ہے کہ سب گروپوں نے ڈس آن بھی کر دیا، لیکن پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے کتے جو ہوتے ہیں وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو جب تک جواب نہ دیا جائے، جب تک ان کو پتھر نہ مارا جائے، یہ جان نہیں چھوڑتے۔ تو قانونی طور پہ بھی ان کو پٹا ڈالا گیا ہے اور بہت جلد ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی کسی نے ان کو پٹا ڈالا ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ لوگ میری گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جناب بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، بہت ساری اپڈیٹس یہ دیتے رہتے ہیں، یہ کیس ہو گیا، وہ کیس ہو گیا۔ تو میں نے سوچا ایک خط کا میں بھی ذکر کروں۔ جی ہاں، ایک خط آج مجھے موصول ہوا ہے ملزم کی والدہ کی جانب سے، اور بڑا ہی اہم خط ہے۔ اس خط میں انہوں نے کیا کہا ہے، جی دیکھیں، ان کی والدہ کی جانب سے مجھے خط موصول ہوا ہے اور اس میں باضابطہ طور پر انہوں نے مجھ سے گزارش کی ہے، ریکویسٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا کہ میں تو ایک شریف خاتون تھی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے اور کس طرح سے یہ ہو گیا اور کس طرح سے یہ گندی اولاد پیدا ہو گئی۔ بہرحال مجھے انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی میری، اور مبارکباد بھی دی کہ بیٹا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ اس کتے کو پٹا ڈالنے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ گند پھیلاتا ہے تو میری رسوائی ہوتی ہے۔ حالانکہ میں تو بڑی متقی پرہیزگار خاتون تھی اور میں اب اس دنیا میں بھی نہیں رہی، تو ظاہری بات ہے جب یہ گند پھیلاتا ہے تو لوگوں سے، ماؤں بہنوں کی گالیاں پڑتی ہیں، تو وہ گالیاں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے میرے لیے اور میری آخرت کی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ تو لوگوں کے والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں ان کی مغفرت کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے دعا اور قرآن خوانی وغیرہ کرواتے ہیں۔ لیکن ان کی والدہ نے ساتھ ہی ساتھ شکوہ کیا کہ بیٹا یہ گندی اولاد میرے ہاں پیدا ہو گئی ہے اور یہ گندی اولاد جو ہے وہ میری آخرت کی خرابی کا سبب بن رہی ہے، اور میں اس پہ کیا کروں، میں نے تو اسے اچھی پرورش دی تھی۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ کسی گندی اولاد کو دیکھتے ہیں تو پھر جیسی اولاد ہوتی ہے ویسے ہی والدین ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے جب انہیں کہا کہ اماں جی اس میں آپ کا کوئی قصور رہا ہوگا، انہوں نے کہا بیٹا یہی تو مسئلہ ہے، سارا عوام اور سارے دیکھنے والے مجھے گالیاں دیتے ہیں جبکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کو پٹا ڈالنے والا، اور آپ اپنا مشن جاری رکھیں اور اس کو پٹا ڈالیں، اور میری ہمدردیاں اور سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ تو جی ہاں، اب آپ نے دیکھا کہ تمام گروپوں سے یہ ڈس آن ہونے کے بعد اب اللہ یاد آ گیا۔ انشاءاللہ آگے آگے دیکھیں بہت کچھ یاد آئے گا، اور میں ایک چیز ہر ویڈیو میں کہتا آ رہا ہوں، آج بھی کہتا آ رہا ہوں، کلیئر ہو گئی ہے اور کر دوں انشاءاللہ۔ یہ شخص ایک ایگزامپل بنے گا، اور جس طرح سے ان کی والدہ نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ایک اچھا انسان بنائیں، تو انشاءاللہ اس میں اچھا انسان بنائیں گے۔
میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے مجبور کیا گیا میرے اوپر بات کر کے۔ تو انشاءاللہ اب ان تمام تر چیزوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، عدالت میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی۔ تو انشاءاللہ تیار رہیں، اور جو گلابو ہے اور ٹیڑھی ٹانگوں والا جو شیطان ہے جس کی ٹانگیں بھی ٹیڑھی ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی ٹانگیں بھی سیدھی ہو جائیں گی۔ تو یہ انشاءاللہ یاد رکھے گا کہ واقعی کسی مرض سے اس کا پالا پڑا ہے، اور یہ آئندہ کسی خاتون کو ہراساں کرنے کی یا پریشان کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔